سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق لوگ کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا غرورا، سوائے دھوکے کے۔ سورۃ الاحزاب کے ان دو رکوع میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ غزوہ احزاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت کی تمام قومیں، تمام قبائل اور تمام کے تمام اسلام کے دشمن، وہ سب اکٹھے ہو کر، جماعتیں بن کر، پارٹیاں بن کر، ایک اقوام متحدہ کی شکل میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور آپ کی 9 عمود ریاست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم شدہ نئی ریاست مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے، ڈیفنس کے لیے، مدینہ منورہ کے ان راستوں پہ جہاں سے لشکروں کے آنے کی توقع تھی، آپ نے اس پہ خندق کھدوائی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں سے جو مقابلہ تھا، ایک تو وہ صریح دشمن اور کافر جو مشرکین کی شکل میں تھے یا یہودیوں کی شکل میں تھے، اسی طرح ایک اندر کے دشمن، آستین کے سانپ، وہ منافق لوگ تھے جو اندر سے تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ بھی بڑا سخت مقابلہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے 2 دشمن ظاہری ہیں، 2 دشمن باطنی ہیں۔ ایک دشمن ظاہری کافر ہے، دوسرا دشمن ظاہری منافق ہے، اور جو باطنی 2 دشمن ہیں اس میں ایک دشمن شیطان ہے اور دوسرا دشمن خود انسان کا اپنا نفس ہے۔ ہر وقت ہر انسان ان چاروں دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ تھا، جس طرح کافر بڑا سخت، دشمن بڑا ضدی تھا، اسی طرح منافق بھی بڑا ہی شاطر اور بڑا ہی سازشی تھا۔ یہ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق بھی اصل میں ایسے ہی منافقوں کی چال کی وجہ سے، شاطرانہ سکیموں اور سازشوں کی وجہ سے
مدینہ منورہ پہ مسلط ہوا تھا۔ بہرحال ایمان والوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے، اللہ ان کو جو ہے وہ درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ بہت ہی زیادہ قربانی کے ساتھ سخت اور کٹھن حالات میں، سخت سردی کا موسم تھا اور مدینہ منورہ کے اندر معاشی اعتبار سے بہت زیادہ اچھے حالات نہیں تھے۔ کسی کے پاس کھانا تھا تو کسی کے پاس نہیں تھا، لباس تھا کسی کو نہیں مل رہا تھا، حالات تنگی کے تھے۔ ایسے حالات میں اوپر سے دشمن کا خوف، اور دشمن بھی کتنا کہ خود اگر 3000 ہیں تو اس کی تعداد 15000 ہے۔ اسباب و وسائل کے لحاظ سے ادھر ایک طرف کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ظاہری اسباب میں، اور ادھر تیر تلوار اور اس زمانے کی سواریاں، گھوڑے، اونٹ، سب کچھ موجود ہے، اور ادھر جو ہے وہ ساری کی ساری اقوام ہے۔ ادھر ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پہ قائم اور کھڑے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ خندق کے کھودنے کا فیصلہ ہوا، خندق کی کھدائی شروع ہوئی۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی میں بنفس نفیس صحابہ کے ساتھ شریک ہے۔ 10 صحابہ کی جماعتیں ہیں اور کچھ حصہ 40 گز تقریباً ایک جماعت کے حصے میں آئی۔ یہ جگہ آپ نے کھودنی۔ 6 دن کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے دن رات ایک کر کے یہ خندق کھود کے کافروں کو وہیں پہ رک جانے پہ مجبور کر دیا۔ خندق کی کھدائی کے دوران بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ایک تو یہ واقعہ جب خندق کی ٹیمیں بن رہی تھی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مہاجرین کی رائے یہ تھی کہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، اور انصار کی رائے یہ تھی کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ ظاہر ہے ان کی رائے تھی، ان کا تجربہ بھی تھا، تو ہر ٹیم یہ چاہتی تھی کہ یہ سلمان جو ہے یہ ہماری جماعت میں شامل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت سلمان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان تو ہمارا اہل بیت کا حصہ ہے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی عظمت ہے، اور اسلام کا ایک بہت روشن خیال چہرہ سامنے آتا ہے جس کو آج دنیا جانتی نہیں، کہ ایک شخص جس کا نسبی خاندانی کوئی تعلق نہیں، وہ فارس کے رہنے والے، ان کا عرب کے رہنے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بخاری شریف میں ان کا تفصیلی واقعہ آتا ہے کہ حق کی تلاش کے اندر یہ گھر سے نکلے، بڑے آدمی کے بیٹے تھے، حق کی تلاش میں گھر سے نکلے، اور پھر غلام در غلام، غلام در غلام بکتے بکاتے مدینہ منورہ میں پہنچے، اور کئی ایک آقاؤں کے پاس، خود فرماتے کہ میں 10 آقاؤں سے بکتا بکاتا، پھر یہ ایک یہودی کا غلام تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور اس سے پہلے بہت سے عیسائی راہبوں کے پاس سے ہوتے ہوئے آئے، جنہوں نے سب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی کہ حق چاہتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف لائے، تو بہرحال آپ نے حضرت سلمان کو یہ عزت دی، یہ اعزاز دیا۔ یہ ایک اسلام کی خوبصورت مثال سامنے آئی کہ جس کا نسبی خاندانی کوئی تعلق نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محض رشتہ اسلام کی وجہ سے آپ نے ان کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارا اہل بیت کا حصہ۔ خندق کی کھدائی شروع ہوئی، پھر ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ خندق کھودی جاتی رہی، کہیں پہ کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی، سب صحابہ اپنا اپنے حصے کا کام کر رہے، کوئی مسئلہ پیش نہیں آ رہا۔
ایک دن ایک جگہ پہ کھدائی کے دوران ایک چٹان آ گئی جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی، اور یہ ٹیم جس ٹیم کے حصے میں یہ جگہ آئی ہے، وہ جس جماعت کے حصے میں یہ رکاوٹ پیش آئی ہے، وہ حصہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ گویا اللہ پاک نے یہ دکھا دیا کہ سب کچھ میرے چاہنے سے ہوتا ہے، کسی بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس نے رائے دی ہے، رکاوٹ بھی اسی کے راستے میں آئی۔ جس کی رائے پہ فیصلہ ہو رہا ہے، اگر کوئی چیز اٹک رہی ہے تو وہ اسی کے راستے میں اٹک رہی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ بھروسہ اور اعتماد کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اس ٹیم نے پوری کوشش کی، پورا زور لگایا، لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ پہلے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض ساتھیوں کی رائے ہوئی کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ چٹان کے حصے کو چھوڑ کے ادھر سے کھدائی کر لیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ درمیان میں کوئی چیز آ گئی تو کہتے ہیں جی سائیڈ سے ذرا راستہ گزار۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہاں سے دائیں بائیں سے کر لیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں خندق کو، چٹان کے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ یہ جو نشان لگایا ہے خندق کی کھدائی کا، یہ نشان کس نے لگایا ہے؟ یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ اور آپ کے نشان سے 1 انچ بھی ہٹیں گے تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ میرے محبوب کے نشان کو کیوں چھوڑ دی۔ میرے محترم دوستوں، ایسے نہیں صحابہ بن گئے، اللہ کے محبوب کی ایسی پیروی کی ہے کہ 1 انچ بھی اپنی مرضی سے نہیں چلے۔ حالانکہ بظاہر کوئی نہیں تھا، ادھر سے بھی کھود لیتے تو ٹھیک ہے، دفاع تو ہو جاتا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے۔ اس سے انحراف کریں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے کہ میرے محبوب کے نقش قدم کو کیوں چھوڑ دیا، نشان کو کیوں چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی کہ جناب ایک چٹان آ گئی ہے اور وہ نہیں ٹوٹ رہی۔ آپ خود تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور اس خندق میں اس جگہ پہ اترے، اور وہ کھدال وہ اپنے ہاتھ میں لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمت کلمت ربک یہ الفاظ پڑھتے ہوئے، تمت کلمت ربک صدقا، تیرے رب کے سچے کلمات پورے ہو گئے، اس پہ ایک زوردار ضرب لگائی۔ پہلی ضرب پہ ہی چٹان کا کچھ حصہ کٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی آیت کا اور جملہ ساتھ ملایا، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یہ پڑھ کے پھر ضرب لگائی، وہ چٹان کا ایک اور حصہ کٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ یہی آیت اور زیادہ پڑھتے ہوئے پھر ضرب لگائی، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور اس سے اگلا حصہ پڑھا اور چٹان پہ ضرب لگائی تو وہ چٹان ساری ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو پاش پاش کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اپنا کپڑا اٹھایا اور ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اس چٹان پہ وہ بیلچہ مارا ہے، کھدال ماری ہے، اس میں سے ایک روشنی نکلی، اس میں سے ایک نور کی لاٹ سی نکلی ہے، چمک نکلی ہے۔ آپ نے پوچھا، سلمان کیا تم نے وہ چمک دیکھی؟ حضرت سلمان نے عرض کیا، جی میں نے وہ چمک دیکھی۔ آپ نے فرمایا، جب میں نے پہلی دفعہ کدال ماری اور اس میں سے چمک نکلی تو اللہ رب العالمین نے مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے کہ آپ کی امت ان محلات پہ بھی قبضہ کرے گی۔ پھر دوسری دفعہ جب میں نے کدال ماری تو اللہ نے مجھے یمن کے محلات دکھائے اور فرمایا آپ کی امت یہاں پہ بھی قبضہ کرے گی۔ تو گویا تینوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئی کی گئی، خوشخبری دی گئی
کہ پوری دنیا پہ آپ کی امت کا کنٹرول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وعدے فرما رہے اور ایمان والے خوش ہو رہے، ایمان والے خوش ہو رہے۔ یہ ان حالات میں آپ نے جب انصار و مہاجرین کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی ہے تو وہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ یا دنیا کے اندر جینا یہ کیا جینا ہے؟ یہاں کا سکھ بھی عارضی، یہاں کا دکھ بھی عارضی، یہاں کا مالدار بھی عارضی، یہاں کا غریب بھی عارضی، یہاں کا بادشاہ بھی چند دن کے لیے ہے اور یہاں کا فقیر بھی چند دن کے لیے۔ یہاں کوئی کوٹھی اور قلعے والا ہے تو وہ بھی سدا نہیں رہے گا، اور یہاں کوئی کچی کلی اور جھونپڑے میں رہتا ہے تو اس کو بھی ایک دن قبر میں ہی جانا۔ یہ زندگی نہیں ہے جس پہ صلاحیتیں لگائی جا رہی۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی ہے تو وہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار کی اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ تو جب آپ ان کو وعدے کر رہے کہ بھائی پوری دنیا تمہارے زیر نگیں ہوگی، جد و جہد محنت قربانی جاری رکھو، ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھ میں ہوگی، تو منافق اس کا مذاق اڑاتے۔ مسلمان تو خوش ہو جاتے، صحابہ تو خوش ہو جاتے اور ان کو تو حوصلہ مل جاتا، لیکن منافق مذاق اڑانے لگ جاتے۔ لو جی کھاڑنو لبدا نہیں تے اے خواب دیکھ دے پہ کیسر و کسرا۔ کیسر و کسرا اس وقت ایسے تھا جیسے آج کوئی کہے کہ امریکہ، یورپ، فرانس یہ بڑی طاقتیں تھیں۔ آج اگر کسی مسلمان کو کہا جائے بھائی دین کی محنت کرو، قربانیاں دو، جڑے رہو، ایک وقت آئے گا امریکہ پہ آپ کا قبضہ ہوگا، تو لوگ ہنستے ہی ہیں نا، یہ لو جی پاگلاڑیاں گلا کر دے، امریکہ نہ کتنے مقابلہ ہو سکے۔ جن کے ایمان کمزور ہے وہ یہی کہتے ہیں ان سے یہ کیا باتیں کر رہے پاگلوں جیسے۔ تو منافق لوگ اسی طرح صحابہ کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کھانے کو تو ملتا کچھ نہیں، اپنے دفاع کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دشمن سر پہ مسلط ہے، اپنے بچاؤ کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے دنیا پہ قبضہ کرنا۔ اللہ پاک نے انہی منافقوں کے کردار کو اس آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یقول المنافقون، یہ منافق لوگ کہتے ہیں، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ منافقت یہ دل کی بیماری ہے۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر آج اعتقادی منافق نہیں ہے کوئی بھی، عملی منافق ہے۔ عقیدے کا منافق آج کوئی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ عقیدے کا منافق وہ ہوتا ہے جو اندر سے کافر ہو، اوپر سے کلمہ پڑھے، یہ عقیدے کا منافق ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی عقیدے کا منافق ہو سکتا ہے تو وہ مرزائی ہو سکتا ہے، جو اپنا مرزائیت پنا چھپا کے خود کو کہے کہ میں تو مسلمان ہوں، یہ منافق ہو سکتا ہے، اعتقادی منافق۔ یا کوئی شخص جو دل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ اکرام کا بغض رکھتا ہے، کفر رکھتا ہے، اور زبان سے کہے گا جی نہیں میں تو مسلمان ہوں، میں تو مومن ہوں، تو یہ تو اعتقادی منافق ہو سکتا ہے، جو قرآن کا منکر ہو، قذف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائل ہو، حضرت عائشہ پہ تہمت لگاتا ہو، لیکن اوپر سے کہے جی میں تو مومن ہوں، تو یہ تو منافق اعتقادی۔ ورنہ عملی طور پر آج مسلمان تو ہیں، دل سے بھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اوپر سے بھی کہتے ہیں ہم مومن اور مسلمان ہیں، عملی اعتبار سے اعمال منافقوں جیسے۔ اللہ ہمیں منافقانہ اعمال سے بھی محفوظ رکھے، اللہ ہمیں منافقوں والے کاموں سے بھی بچا کے رکھے۔ لیکن اس زمانے میں اعتقادی منافق تھے، اندر سے یہودی تھے، اوپر سے آپ کی مجلس میں بھی آ کے بیٹھتے، آپ کے قریب بھی بیٹھتے، جہاد میں بھی شریک ہو جاتے، نمازوں میں بھی شریک ہو جاتے۔ بعض اوقات صحابہ کہتے کہ اللہ کے محبوب ہمیں اجازت دیں ہم ان منافقوں کی گردنیں اتار دیں، آپ ان کو منع کر دیتے کہ منافقوں کے خلاف جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ دانش مندی اور تدبر اور حکمت کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔
دانائی کے ساتھ لڑی جاتی۔ اللہ پاک نے ان منافقوں کا کردار بیان کیا کہ جن کے دلوں میں بیماری کون سی ہے؟ شک ہے، اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، عقائد کے متعلق۔ یاد رکھیں، ذرا سا شک پیدا ہو جائے تو شک والا مومن نہیں ہوتا، مومن تو یقین والا ہوتا ہے۔ یقین اور شک دونوں متضاد ہیں۔ جہاں یقین ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا، جہاں شک ہوگا وہاں یقین نہیں ہوگا۔ اگر کسی انسان کے دل میں ذرا برابر بھی یہ بات آ جائے کہ یار پتہ نہیں مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے کہ نہیں، شک آ گیا، ہمارا تو ایمان ہے نا، یقین ہے 100% کہ مر کے انسان ختم نہیں ہوگا بلکہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، پکی بات ہے۔ لیکن ذرا سا بال برابر بھی کسی کے دل میں شک آ جائے، پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط، تو یہ ذرا سا بال برابر بھی شک آ گیا، ایمان ختم ہو گیا، ایمان نہیں رہا، کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے، شک کے ساتھ یقین جمع نہیں ہو سکتا۔ تو جن کے دلوں میں روگ، بیماری یعنی شک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدے کیے یہ سب دھوکہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ منافق کہا کرتے تھے، یہ سب دھوکے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ مومنین کیا کہتے تھے، ایمان والے کیا کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے سب سچے ہیں، سب حقیقت ہے اور سب پورے ہونے والے ہیں۔ اور منافق کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کیڑیاں گلاں چ راضی ہے، وہ اسی پہ بیٹھے رہتا ہے، پتہ نہیں اللہ کیسے راضی ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ نے سب بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سارے بولو کیا ہے؟ سچے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں، ایک بال برابر بھی شک نہیں۔ آج بھی اگر ہم دین پہ قربانی کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ آج بھی اپنے وعدے پورے کرے گا۔ میرے محترم دوستو، انہی حالات کے اندر یہ غزوہ خندق جاری رہا، محاصرہ جاری رہا۔ حضرات صحابہ اکرام نے سردی، بھوک، تمام تر حالات، دشمن کا خوف سب برداشت کیا اور ٹکے رہے، جمے رہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی۔ اللہ پاک نے پھر ان کی مدد و نصرت فرمائی اور کیسے حالات پیش آئے، مزید اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آگا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان طلبہ عزیز نے، طالبات نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو اعمال کیے، اے اللہ پاک سب کے سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، بالخصوص شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، اور اللہ پاک جتنے لوگ آج تک اسلام کی خاطر قربانیاں دیتے ہوئے گئے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما، تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن کو اولاد دے رکھی ان کی اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک کفار اور منافقین کے مقابلے میں اے اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، یا اللہ ہمیں پھسلنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک لغزشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔